الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سورہ اعراف آیت نمبر 35۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ عزیز ساتھیوں، آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر ہم نے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی ہے، قادیانی حضرات اس آیت پر باطل استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبوت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نہیں ہوئی بلکہ جاری ہے اور قیامت تک نئے نبی آ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آئیے ہم پہلے اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں اور بیٹیوں یا بنی آدم، تو اس میں بیٹے اور بیٹیوں دونوں شامل ہیں۔ اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے کچھ پیغمبر آئیں جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سنائیں، اور جو لوگ پھر تقوی اختیار کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے، ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قادیانی اس آیت سے باطل استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت میں تمام بنی آدم کو مضارع کے صیغے کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے، اس لیے اس آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ قیامت تک بنی آدم میں سے رسول آتے رہیں گے۔ قادیانی کے اس استدلال کے بہت سے جہاں جوابات ہیں، ہم آپ کے سامنے چند جوابات ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کے اسلوب سے یہ ثابت ہے کہ پورے قرآن میں جہاں بھی امت محمدیہ علیہ السلام کو اللہ نے خطاب کیا تو وہاں پر دو طریقوں سے خطاب کیا۔ نمبر 1، امت محمدیہ علیہ السلام کو اجابت کے لیے جب خطاب کیا تو یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے خطاب کیا۔ نمبر 2، امت محمدیہ کو دعوت کے لیے جب خطاب کیا تو یا ایھا الناس کے الفاظ سے خطاب کیا۔ پورے قرآن میں امت محمدیہ علیہ السلام کو یا بنی آدم کے الفاظ سے خطاب نہیں کیا، پس ثابت ہوا کہ یہ اس آیت میں امت محمدیہ علیہ السلام کو خطاب نہیں کیا گیا بلکہ امت محمدیہ سے پہلے تمام اولاد آدم کو جو خطاب کیا گیا تھا اس آیت میں ذکر ہے۔ یا بنی آدم کے الفاظ سے جہاں بھی اولاد آدم علیہ السلام کو خطاب کیا گیا ہے، وہاں اگر کوئی احکام نازل کیے جانے کا ذکر ہو تو اگر وہ احکام امت محمدیہ علیہ السلام میں منسوخ نہ کیے گئے ہوں یا کوئی ایسا حکم جو شریعت محمدیہ کو اس حکم کے پورا کرنے سے مانے نہ ہو تو امت محمدیہ علیہ السلام بھی اس حکم میں شامل ہوتی ہے، جبکہ اس آیت میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے سابقہ امتوں کے لیے ہے، کیونکہ قرآن سنت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قرار دیا گیا ہے، اور آخری نبی کے آنے کے بعد نبوت جاری نہیں رہتی۔ قادیانی یا بنی آدم کے الفاظ پر اعتراض کرتے ہوئے ایک اور آیت بھی پیش کرتے ہیں کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اس آیت میں یا بنی آدم کے لفظ سے خطاب کیا گیا ہے اور اس میں مسجد کا ذکر ہے، اور مسجد امت محمدیہ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں۔ حالانکہ قادیانی علمی یتیموں کو یہ پتہ نہیں کہ مسجد کا ذکر پہلی امتوں کے لیے بھی قرآن میں کیا گیا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ذکر ہے قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، سورہ کہف آیت نمبر 21، کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے اوپر ایک اور مسجد بنائیں گے۔ جواب نمبر 2، اولاد آدم میں ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی تمام شامل ہیں۔ کیا ہندو، سکھ، عیسائی اور یہودیوں میں بھی رسول آ سکتا ہے؟ اگر قادیانی خارج کرتے ہیں اگر ان میں سے رسول نہیں آ سکتا تو ان کو اس آیت کے عموم سے کس دلیل کے ساتھ قادیانی خارج کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ بنی آدم میں عورتیں اور ہجڑے بھی شامل ہیں۔ کیا عورتوں اور ہجڑوں میں بھی رسول آ سکتا ہے؟ اگر قادیانی اس کے جواب میں کہیں کہ عورتیں
پہلے نبی نہیں بنی تو اب بھی نہیں بن سکتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح کوئی عورت نبی نہیں بن سکتی، اسی طرح پہلے کسی نبی کی اطاعت کرنے سے کوئی مرد بھی نبی نہیں بنا ہے۔ اگر نبوت جاری ہے اور اطاعت سے کوئی انسان نبی بن سکتا ہے تو اطاعت سے عورت بھی نبی بن سکتی ہے۔ بس ثابت ہوا کہ اس آیت کی رو سے جس طرح عورت نبی نہیں بن سکتی، اسی طرح کوئی مرد بھی نبی نہیں بن سکتا۔ جواب نمبر 3 ہے، اگر اس آیت یا بنی آدم اما یأتینکم رسول منکم سے رسولوں کے آنے کا وعدہ ہے، تو اس آیت اما یأتینکم منی ہدی سے صاحب شریعت رسولوں کے آنے کا بھی وعدہ ہے، کیونکہ اس آیت میں وہی یأتینکم ہے جو یا بنی آدم اما یأتینکم رسول منکم والی آیت میں ہے، لیکن قادیانی صاحب شریعت رسولوں کے آنے کے منکر ہیں۔ پس جس طرح آیت یا بنی آدم اما یأتینکم رسول منکم سے اب قادیانی شریعت رسول کے آنے کے منکر ہیں، اسی طرح اس آیت سے غیر تشریعی رسول بھی نہیں آ سکتے۔ اس آیت یعنی یا بنی آدم اما یأتینکم میں لفظ اما ہے، اور اما حرف شرط ہے جس کا تحقق ضروری نہیں کہ جس طرح مضارع کے لیے استمرار ضروری نہیں، جیسا کہ اس آیت سے وضاحت ہوتی ہے۔ اما ترین من البشر احدا، سورہ مریم آیت نمبر 26 ہے، اگر لوگوں میں سے کسی کو آتا دیکھو۔ اس آیت کا اگر قادیانی اصول کے مطابق ترجمہ کرے تو یوں بنے گا، اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ مریم علیہ السلام قیامت تک آدمی کو دیکھتی رہیں گی، حالانکہ یہ ترجمہ قادیانی نہیں مانتے۔ پس جس طرح اس آیت کی رو سے مریم علیہ السلام قیامت تک کسی آدمی کو نہیں دیکھ سکتی، اسی طرح اس آیت یا بنی آدم اما یأتینکم رسول منکم سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ جواب نمبر 5 ہے، اس آیت کا شان نزول قادیانیوں کے تسلیم کردہ مجدد امام سیوطی رحمہ اللہ نے یوں بیان کیا ہے۔ روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اپنی قدرت و رحمت کی مٹی میں لیا اور فرمایا کہ یا بنی آدم اما یأتینکم رسول منکم، پھر رسولوں پر نظر رحمت ڈالی تو فرمایا یا ایھا الرسل۔ بس ثابت ہوا کہ قادیانیوں کے تسلیم کردہ مجدد کے نزدیک یہ آیت عالم ارواح کے واقعہ کی حکایت ہے، اس لیے اس آیت سے نبوت کا جاری رہنا کسی صورت بھی ثابت نہیں ہوتا۔ جواب نمبر 6 ہے، جس رکوع میں یہ آیت ذکر ہے اس میں اس آیت سے پہلے 3 دفعہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو یا بنی آدمہ کے الفاظ سے اللہ نے خطاب کیا ہے، اس لیے اگر سیاق و سباق کو بھی دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں اولین آدم علیہ السلام کے خطاب کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، 7واں جواب یہ ہے، بالفرض و محال اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ اس آیت کی رو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسانوں میں سے رسول آ سکتے ہیں، تو مرزا قادیانی پھر بھی رسول ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ مرزا قادیانی نے خود لکھا ہے کہ میں تو انسان ہی نہیں ہوں۔ شعر کے شکل میں ہے کہ کرم خاکی ہو پیارے نا آدم زاد ہوں، کرم خاکی ہوں پیارے نا آدم زاد ہوں بشر کی نفرت اور انسانوں کی عار۔ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ نمبر 127 ہے۔ عزیز نوجوانوں، تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت سے بلکہ قرآن مجید کی کسی آیت سے بھی نبوت کا جاری ہونا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس آیت میں اولین آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے خطاب کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے اولاد آدم کو خطاب کیا تھا کہ جب ہمارا رسول یعنی آخری رسول جو آخری نبی ہیں، جو خاتم الانبیاء ہیں، جب وہ تشریف لائیں
تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کی باتوں کی تصدیق کرنا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرنا اور تم گناہوں کو چھوڑ دینا اور نیکیوں کو اپنا لینا، یہی متقین اور یہی اچھے لوگوں کا راستہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو اس آیت سے مخاطب ہی نہیں کیا ہے، بلکہ اولاد آدم کو اس آیت سے مخاطب کیا ہے۔ یقیناً اولاد آدم کے بعد، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بہت سے رسول آئے ہیں، لیکن یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد بھی نبی آئیں گے۔ یاد رکھیے، آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا اور پیدا ہو بھی نہیں سکتا۔ اس آیت پر ہم نے جو بھی باتیں استدلال تھے اس کو بالکل مفصل بیان کر دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔